بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو وادیاں ہیں اس دنیا کے اندر، ایک وادی توحید ہے، ایک وادی شرک ہے، اور پروردگار نے انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ اس وادی توحید کی دعوت دے اور اس توحید کی وادی میں ہمیں داخل کریں، ہمیں لے کر آئے۔ دوسری طرف شرک کی وادی ہے جو ہمیشہ کھلی ہوئی ہے، اور اس شرک کی وادی کے لیے بھی اس کا نمائندہ شیطان پوری انسانیت کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو شرک کی طرف لے کے جائے۔ یہی ایک مسئلہ ہے کہ جس کے لیے ہر دور میں پروردگار نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنے بندوں کو بھیجا، اور ان بندوں نے پوری کوشش کی کہ انسانیت کو توحید کی وادی میں لے کر آئے۔ ہم بھی جس دور کے اندر زندہ ہیں، یہاں پہ بھی دو ہی وادیاں کھلی ہوئی ہیں، یا وادی توحید کی ہے یا وادی شرک کی ہے۔ خوب، اب ہم جس دور میں ہیں وہ اتنا مبہم ہے، اتنا دھندلا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جو دعوت دی جا رہی ہے توحید کی طرف ہے یا شرک کی طرف ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو زحمت ہوگی، تھوڑی سی آسان باتیں تو میں نے کئی دن سے آپ کو سنا دی، تھوڑی مشکل باتیں بھی کر لیں۔ سروات بھیجتے محمد والے عزیزان محترم، اس وادی توحید کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، ایک کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا۔ مقابلے میں کون آیا؟ وہ جو ہمیشہ اس بشریت کو جو ہے وہ دور کیا انہوں نے۔ حضرت نوح کی جو زمانہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے لوگ کہیں اور دعوت دے رہے ہیں جو لوگ حضرت نوح کی طرف نہیں آ رہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک نبی آتا گیا، یہاں تک کہ قرآن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کا ملکوت دکھایا، یعنی جو حقیقت تھی وہ دکھائی۔ اب حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم جاتے ہیں تو دیکھا کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت، سورج کی عبادت کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ سورج ہے، اتنا بڑا ہے، یہ ہے، لیکن وہ غروب ہو گیا۔ کہا کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ غروب نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کو عبادت کر رہے ہیں، ستارے رات کو نکلیں، دن آتا ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو کہہ رہا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ روز روشن میں آئے تو غائب ہو جائے، یعنی استدلال قائم کر رہا ہے۔ دنیا شرک میں پڑی ہوئی ہے، دنیا کہیں نہ کہیں اپنی عبادتوں کو، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے عبادت انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس کی زشت میں ہے، یعنی کہ وہ عبادت کرے، کسی کو سجدہ کرے، بندگی کرے، لیکن جب اس کو صحیح پیغام نہیں دیا جائے گا تو وہ شرک کی طرف جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن نے کیا کیا کہ شرک کو چھپایا ہے، شرک کو نہیں بتایا تاریخ کے اندر۔ توحید کا پرچار کیا لیکن شرک نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اگر شرک واضح ہو جائے گا تو پھر دشمن جو شرک کو ملا کر آپ کو نیا پیکج دینا چاہ رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی اتنا اس نے گمراہ کرنا ہے، اتنا اس نے ملانا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ آپ توحید کی طرف بڑھ رہے ہیں یا شرک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اتنا اس نے ملایا ہے تاریخ کے اندر، اور تاریخ میں پابندی تھی جو ہے وہ شرک بیان کرنے میں۔ توحید بیان کرو، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، سب ہے۔ شرک کیسے ہو سکتا ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ جب وہ خود شرک کریں گے تو لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ شرک ہو رہا ہے۔ دشمن نہ بتاؤ دشمن کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن اگر پہچان گئے تو آپ صف بندی کریں گے، آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ دشمن کو چھپاؤ۔ دشمن شناسی قرآن واضح بتا رہا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، عدو مبین ہے، آشکار دشمن ہے تمہارا، مگر دشمن کی بات نہیں کرو، شیطان کی بات نہیں کرو۔ جب یہ سب نہیں کریں گے آپ کیسے پہچانیں گے سامنے جو کھڑا ہوا ہے وہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یہ جو آئیڈیالوجی، یہ جو نظریہ میرے سامنے موجود ہے، یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے؟ کیونکہ دشمن شناسی کو چھپایا گیا، دشمن شناسی سے دور رکھا گیا۔ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے، مزے مزے کی باتیں کرتے رہے، ہم بھی سن کے گھر چلے جائیں گے، وہ بھی گھر چلے جائیں گے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دشمن بتاؤ، خوب اگر بتایا بھی تو کیا بتایا؟ مگر اگر آپ سب یزید کے بارے میں بتایا بھی گیا تو 61 ہجری کی بات بتائی، خوب اس نظام کی صفات بتانی تھی، اس نظام کا سٹرکچر بتانا تھا،
اس طرف جو لوگ تھے ان کے اندر کیا پایا جاتا تھا کہ رسول کے نواسے کے مقابلے میں آ گئے. واضح کرنا کھولنا ضروری کیوں ہے؟ تاکہ آج جو نظام ہے دشمن کا سمجھ میں آئے. عزیزان محترم، اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں دشمن کون ہے، کیسا دشمن ہے. اگر آپ کو واضح نہیں ہوگا تو آپ آپس میں لڑیں گے، آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. دشمن یہی ہے. لیکن آج جو فرقہ واریت اور ایک دوسرے سے لڑانا، مومنین کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، فرقوں میں تبدیل کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پیچھے اصل دشمن ہے. کیونکہ جب ہمیں دشمن نہیں پتا تو ہم سامنے والے کو دشمن کہتے ہیں. بھائی یہ جو نعرہ لگا رہا ہے یہ ہمارا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اصل دشمن نہیں پتا کہ وہ ایندھن بھی آپ کو بنا رہا ہے اور جلا بھی آپ ہی ہو رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ہم دشمن کے اس پلاٹ کو سمجھیں. پوری دنیا میں اس نے کھینچا ہوا ہے جو ہمیں متوجہ کرا رہا ہے. اسی لیے امام حسین کربلا پہنچے ہیں کہ اس وادی میں آئیں تاکہ وہاں پر آ کر بتائیے. امام حسین کو تو مدینہ میں مارنا چاہتے تھے. یہ تو چاہتے تھے کہ وہیں پر اگر بیعت نہیں کرو تو گردن ہٹا دو. میں امام نے حرکت کی. مکہ ہے، انہوں نے مکہ سے کوشش کی کہ امام کو جو ہے وہ احرام کے اندر تلواریں امام کو مار دی. کیوں امام نے انتخاب کیا جگہ کا؟ امام کو زبردستی کربلا نہیں لایا گیا، امام نے یزید کو کربلا بلایا ہے. کیوں بلایا؟ تاکہ بتائے کہ دشمن کون ہے. کعبہ میں مار دیا جاتا، اگر امام کو شہید کر دیتے تو کہتے کچھ لوگ تھے آئے تھے مار کے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں. امام نے کربلا کو ڈیزائن کیا، اسٹریٹجیکل وار کو ڈیزائن کیا، سسٹم دیا قیامت تک کا کہ دیکھو مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے.